بعض لوگ ایسے احباب ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر بڑی قربانی کرے نا، نبی علیہ السلام نے حج کے دوران اپنے گھر والیوں کی طرف سے کتنی ایک گائے ذبح کر دی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ایک گائے میں کتنے 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی 7 کی طرف سے ایک گائے کا 7 حصے، اور ایک گائے کر دی جائے تو 7 کے حصے ہو جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے کر دی تھی. اب اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں نا وہ ٹوٹل کتنی 11 ہیں. کتنی ہیں؟ 11 ہیں. اب نبی علیہ السلام نے 11 کی طرف سے ایک گائے ذبح کی، مطلب کیا ہے 7 ایک گائے میں سے نہیں ہوتے، 11 ہوتے ہیں، یا 7 سے زیادہ بھی اگر کوئی اسے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ اعتراض ہے. تو اس کا اعتراض کا جواب علماء کرام کیا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائے ذبح کی تھی نا اپنی ان عورتوں کے بارے میں، یعنی گائے ذبح کی تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا. اور نبی علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات جو ہے نا وہ عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا، اور سب نے کیا ہے حج کا احرام بھی نہیں باندھا تھا. کچھ تھی جو جنہوں نے حج کا احرام باندھا تھا اور کچھ تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا. تو غالب گمان یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی 7 گھر والیاں جو عمرے کا احرام باندھا حضور علیہ السلام نے ان کی طرف سے ادا کر دیو. اور یہ تو متفق مسئلہ ہے کہ 7 سے کم میں جتنے کی چاہے آپ قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.